اوقاف کی زمین جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ میں کیونکہ اس کمیٹی میں رہا ہوں 2013 کے جس میں یہ ایکٹ بنا تھا، اس کا میں ممبر تھا۔ اس وقت ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ان ساری جائیدادوں کو چھینا جائے، واپس لیا جائے، جس پہ قابض ہے حکومت ہند بھی، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی، اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی قبضہ کیا تھا۔ اب اگر وہ 12 سال سے قابض ہیں تو زمینیں ان کی ہو گئی، اور مودی یہ کہتا ہے کہ ہم غریبوں کی بھلا کر رہے ہیں۔ تم اوقاف کی زمینوں کو چھین کر کس کا بھلا کرنے جا رہے ہو؟ مودی یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بہت فائدہ کرنے والے ہیں۔ عورتوں کے تو حقوق ہی چھین لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ 5 سال آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا ہے۔ تو یہ خواتین جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، کیا ان کے برقعے اتار کے دیکھو گے؟ گھروں میں گھس کے دیکھو گے کہ یہ دین کے کام کر رہی ہیں؟ ان کے حقوق چھین کر بے شرمی کی طرح بیان بازی ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے لوگ شخصیت آپ کے بیچ میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پرسنل لا بورڈ نے جو آواز دی ہے اس کے معنی سمجھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ ایک میٹنگ آپ نے کر لی اور آپ خاموش ہو گئے۔ بہت سے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن اوقاف کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی ایسی سنستھا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اوقاف کی زمین اللہ کی زمین ہے، اس میں خلد بلد کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، تم کو یاد رکھنا، اور اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا احساس تم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرو اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں پر، اور بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ہمارے قتل کی سازش ہے، ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تمہارے آنے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی؟ جتنے حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں، چھوٹی میٹنگیں کریں، غیر مسلموں کے ساتھ ملیں، اور اپنی میٹنگوں کی اطلاع پرسنل لا بورڈ کو ضرور دیں کہ ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے۔ اور یہ افواہ مت پھیلائیے کہ ہم میں آپس میں انتشار ہے۔ ہم یقینی طور پر پرسنل لا بورڈ کے حکم پہ چلیں گے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے نے کھل کے سامنے کام کیا ہے۔ ہم کسی جماعت کے ہوں، کسی پارٹی کے بھی ہوں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے بتائیں کہ یہ غیر قانونی چیز ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے ہم لوگوں کی کہ اس ملک میں غیر مسلم کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہندو مسلمان کر کے ان کو الگ کر دیجئے۔ یہ سانجھی وراثت کا ملک ہے، یہ گاندھی اور نہرو کا ملک ہے، اور اس لیے آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو رجوع نہیں کیا اور ان سے بات چیت نہیں کری تو یہ ہندو مسلمان ہو جائے گا جو مودی چاہتا ہے۔ اس کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے، اور ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے لیاقت علی خان کو اسی لیے ٹھکرایا تھا۔ ہم نے نہرو، گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سموِدھان کے لیے۔ ہم جڑے ہیں اس سموِدھان سے، اور اگر اس سموِدھان کو توڑ دیں گے تو ہمارا کوئی رشتہ اس ملک سے نہیں رہے گا۔ یہ سوچنے والے لکھ لیں، اور جس کو کہنا ہے سمجھ لیں۔ پروگرام میں ہم اپنے سب سے آگے آپ کے ساتھ گھوم دیں گے، لیکن ہندو بھائیوں کو ضرور بتائیے یہ سیاسی بل ہے، قطعاً سیاسی بل ہے۔ حکومت جو بھی فیصلے کرے گی، آپ یہ مت سمجھیے کہ ایکٹ کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزوں، نہیں ہوں گے۔ یہ لڑائی بہت زور لڑنی پڑے گی، بہت لمبی لڑائی ہے۔ جب تک کہ ایسے لوگوں کو آپ حکومت سے باہر نہیں پھینکیں گے، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ تیاری کریے کہ ہندوستان کے سارے جیل چھوٹے پڑ جائیں،
वहां जगह न रहे। हमारे ऐसे ये सारे हजरात, इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये बात कही थी, मैं उसमें था मौजूद। सदर मौसूफ ने कहा था कि अगर जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा, सेक्रेटरी जनरल ने कहा था जेल जाऊंगा। अगर ये जाते हैं तो मेरा ऐसा मामूली इंसान भी अपनी आखिरी सांसें जेल में उतारने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? बता दें हिंदुस्तान के लोगों को कि कोई भी कौम को छेड़ा मत करो, हमको इतना परेशान मत करो। हम इस मुल्क में इसलिए आए थे कि इस मुल्क को हम ऐसे बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। हम इन अल्फाज के साथ हम गुजारिश करते हैं आप हजरात से कि ये सिर्फ जलसा समझ के मत चले जाइएगा, पैगाम लेके जाइएगा जो पर्सनल लॉ बोर्ड आपको पैगाम देगा। और जो बात मैंने आपसे कही है, एक एक आदमी से अगर टैक्सी पे बैठ